طریقے سے کماتے ہو وہ مال اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے، وہ اولاد تمہاری میدان محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ پانچویں جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ الانعام 30واں پارہ، یہی آیت ہو سورہ نازیہ میں بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآخرت، یوم جزا، جزا سے یوم آخرت سے ڈرو، جس روز تمہارے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ یہ ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمائی۔ پہلی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو اور عمل صالحہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا ہے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، جو لوگ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، مثلا تاجر ہو، تجارت کرنے والا دکاندار، یا کوئی اور کاروبار کرنے والا کاروباری، اپنے مال بیچنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ دوسرے لوگ یہ ہیں کہ کسی کی گواہی دینے میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی ہر بات جھوٹ بات سے شروع کرتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تاکید ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو، قولا سدیدا۔ سچی بات اس لیے کہو تاکہ تمہارے عمل صالح اللہ قبول کرے، نیک عمل اللہ قبول کرے۔ تو ایمان جھوٹ بات سے نہیں روکتا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات بولو۔ تو ایمان لانے کے بعد میں تاکید کرنا سچی بات کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین والناس والملائکۃ اجمعین، جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی نعمت توبہ، جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت۔ لعنت کیا چیز ہے؟ لعنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نہ کوئی بات قبول کرتا ہے، نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جو انسان جھوٹا ہوگا اس کی نہ کوئی بات اللہ کے یہاں قبول، نہ اس کی کوئی دعا قبول۔ آج امت مسلمہ تمام طرح کے پریشانیوں سے دوچار ہے۔ ہر
پر دعائیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی جماعتیں دعا کر رہی ہیں، مسجدوں میں دعا ہو رہی ہے، جلسہ و جلوس میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے سے عذاب کو ٹال لے، ہمارے پر رحم کر، ہم طرح طرح کے ظلم و ستم سے ستائے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر طرح طرح کے عذابات اتر رہے ہیں، لوگ ہمیں گھیر کے مار رہے ہیں، لوگ ہمیں اپنے گھروں سے باہر نکال کر مار رہے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس کر مار رہے ہیں، ہمارے عبادت گاہوں میں گھس کر ہمیں عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے، ہم دنیا میں تمام طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور ان عذابوں سے دور رہنے کے لیے ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں، باوجود کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں، ہمارے سے یہ عذاب چھٹتی کیوں نہیں؟ تو بنیادی بات جو ہم کو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین والناس والملائکۃ اجمعین، کہ جس قوم کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس شخص کی دعا جب اللہ ہی قبول نہیں کرتا تو پھر ہم سے اور ہمارے اوپر سے یہ عذابات دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئیے تاریخ کے اوراق کو الاٹیے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اور اس حدیث کے راوی حضرت امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جو بے حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارے امت میں دو جماعت، دو گروہ، دو لوگ ایسے ہیں جو بے حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے، اس کی شناخت کیا، پہچان کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو انسان اپنے گناہوں کو، ماضی کو، گزشتہ کال کو یاد کر کے روئے کہ میں نے اپنے بھوتکال میں، گزشتہ دنوں میں یہ گناہ کیے ہیں، اور رب قدیر تو رحمان الرحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ توبہ کرتے 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 بولتے بولتے اللہ سے معافی طلب کرتے کرتے رو پڑا، اور اس کی آنکھوں سے فقط ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو کے قطرے ٹپکا، ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلا۔ وہ شخص ایسا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا آنسو نکلنے سے وہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص یہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص وہ یہ ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں، فرما برداری میں اپنے جان کو فی سبیل اللہ قربان کر دے، جہاد کرے، اور اس کے گردن مار دی جائے، قتل ہو جائے، اور اس کے گردن سے جو پہلا قطرہ خون کا نیچے ٹپکے گا، اس ٹپکتے ہوئے خون کی وجہ سے اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور تاریخ کی اوراق کو تھوڑا آگے لائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی فرشتے کو یہ اعلان کرے کہ اے فرشتہ جا دنیا میں جا کر ندا کر، پکار، لوگوں کو خوشخبری سنا کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، باقی سب کو بے حساب جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اس وقت یہ سمجھوں گا کہ جس ایک شخص کو اللہ نے داخل رکھا ہے، دور رکھا ہے جنت سے، وہ شخص میں ہوں۔ اور وہ عمر فاروق جس کے بارے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث موجود ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے دنیا میں بشارت دی ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، جن کا طریقت، جن کا افعال و کردار سنت میں سے داخل ہے، جن کی پیروی امت محمدیہ کے اوپر واجب ہے۔ وہ عمر فاروق یہ کہتے ہیں کہ وہ مرد اگر دنیا کا آخری مرد ہے کوئی جس کو جنت سے دور رکھا جائے اور حاکم کے فرشتے آواز لگائے کہ ایک شخص کے علاوہ سب کے سب جنتی ہے، تو وہ تنہا ایک شخص کو میں اپنا گمان کرتا ہوں، وہ عمر فاروق سچے ہونے کے باوجود، صحابی ہونے کے باوجود، جس کے بارے میں سورہ توبہ کے آخری آیت پر اور سورہ فتح کے آخری آیتوں پر اور سورہ حساب کے آخری آیتوں پر، سورہ منافقین کے آخری آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں اعلان کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی شان کے اوپر اللہ نے بیان فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور رب القدیر ان صحابہ کے شان پر، عظمت پر ان تمام آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ وہ صحابی ہیں جن کی جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی نے دنیا میں دی ہے، جس کے افعال و کردار اعمال سے اللہ راضی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصحابہ کا نجوم اقتدیتم و اقتدیتم، میرے صحابی ستارے کے مانند ہیں، وہ ستارے کے مانند ہیں، اگر کسی کی کوئی اتباع کر لیتا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو وہ صحابہ جنتی ہے، وہ بھی اس کو جنت کی بشارت ہے۔ ان صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بشارت کی ہے کہ یہ میرے عمر جنتی ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھے، عثمان غنی کو دیکھے، عمر فاروق کو دیکھے، علی کو دیکھے، طلحہ کو دیکھے، زبیر کو دیکھے، معاذ جبل کو دیکھے۔ یہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں دنیا میں چلتے پھرتے جنتی لوگ ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی جنتی ہے تو یہ جنتی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ان کے افعال اس طرح سے ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے ایمان لے کر آیا تھا، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، ان کا ایمان اس طرح کا ایمان ہے کہ دنیا کے تمام ایماندار مل کر اگر ایک طرف ہو جائے، فتح مکہ سے پہلے اگر کسی نے ایمان لایا ہے تو ان کے ایمان کے برابر پوری دنیا نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے عمر فاروق ہیں، اور ہم اور آپ، ہمارے اعمال اور کردار نہ تو قرآن سے ملتا ہے، نہ احادیث سے، نہ خلفائے راشدین کی زندگی سے، نہ بزرگان دین کے طریقے سے۔ افسوس وہ سورہ لقمان کی آیت ہے جس میں حضرت لقمان نے اپنی اولادوں کو نصیحت کرتا ہوا یہ نصیحت کی کہ اے بچوں، جو تم مال جمع کرتے ہو اپنی بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، یہ مال تیرے لیے کافی نہیں ہے، نہ تیرے بچوں کے لیے کافی ہے۔ وہ بچے جس کو تم دنیا میں دولت مند بنانا چاہتے ہو، وہ بچے تمہارے لیے آخرت میں کوئی ذریعہ نجات نہیں۔ نصیحت وہ کیوں کہ میدان محشر ہوگا، ہولناک ہوگا، کوئی کسی کا پرشان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس قدر نفسی نفسی کے عالم ہوگا، اگر کسی کے پاس میں ایک نیکی کی کمی پڑ جائے، پورا نامہ اعمال نیکی سے بھرا ہوا ہے، بس ایک نیکی ڈالو اور جنتی بنو۔ ایسا شخص نیکی کے لیے میدان محشر میں مارا مارا پھرے گا کہ کاش میں کہیں سے ایک نیکی جمع کر لیتا تو جنتی ہو جاتا۔ اس حدیث کو متفق علیہ حدیث ہے اور تمام بزرگان نے مفسرین نے بیان کیا ہے، تمام محدثین نے اس کو صحیح اور حسن اسناد میں سے ثابت کیا کہ نفسی نفسی کے عالم میں پھرتا پھرے گا، سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس میں جائے گا اور باپ سے کہے گا اے میرے والد، اے میرے ابا، آپ نے ہماری پرورش کے لیے، ہمارے آرام
کے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، وہ سورج جو آپ کے پیشانی کو کالا کر دیتا تھا، آپ کے دماغ کو سر کے اندر کھولا دیتا تھا، اس تپتی ہوئی دھوپ میں ہمارے لیے آپ نے مال و اسباب جمع کیا تاکہ ہمیں آرائش پہنچے، آرام پہنچے، ہماری زندگی مصیبت میں نہ پڑے، ہمیں رزق حاصل کرنے کے لیے آسانیاں ہو، ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی غم لاحق نہ ہو، کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، ہمارے آرام کے لیے آپ نے اپنے آپ کو جلایا۔ گرمی کی شدت میں، گرماتی ہوئی ٹھنڈک میں آپ نے ہمیں آرام میں رکھنے کے لیے دنیا کے تمام آلام اور آفات کو برداشت کیا، تمام تر مصیبتوں کو جھیلا، ہمیں آرام میں رکھا۔ اے والد محترم، آپ نے ہمیں سب کچھ پہنچایا ہے، اس آرام میں رہتا ہوا میں نے بہت سارے نیکی جمع کیے ہیں، یہ میدان محشر ہے، میرا اعمال تول رہا ہے، اس اعمال میں میزان میں ایک نیکی کی کمی ہے، آپ نے اتنا کچھ برداشت کیا ہے، مجھے فقط ایک نیکی دے دیجئے تاکہ میں جنتی بن جاؤں۔ باپ کہے گا بیٹا تم کون ہو، میں تجھے جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، تم کو دنیا میں نے تمام طرح کے آرام پر رکھا، ایسی تمہارے لیے لگوائی، تمہیں ٹھنڈک لگی تو میں نے رسائی کے لیے تیرا انتظام کیا، تمہیں اور ٹھنڈک لگی تو تیرے روم میں ہیٹر لگائے، طرح طرح کے آرائش میں تجھے رکھا، دنیا کی کوئی آلام و آفات لگنے نہ دیا، تجھے دنیا کی کوئی مصیبت لگنے نہیں دی۔ مجھے نیکی کی ضرورت ہے، ان تمام کارناموں کے بدلے میں، ان تمام سختیات کے بدلے میں، ان تمام مصیبتوں کے بدلے میں مجھے تو اپنا اعمال دے دے، نیکی دے دے تاکہ میرا نیکی بڑھ جائے۔ بیٹا کہے گا میں آپ سے ایک نیکی کی امید میں آیا تھا، الٹا آپ مجھ سے نیکی مانگ رہے ہیں، کیسے باپ ہے؟ وہ چلے گا اپنی ماں کے پاس میں، کہے گا اے میری ماں، تو میری ماں ہے، تو نے مجھ کو اپنا دودھ پلایا ہے، تو نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، آپ نے میرے پیدا کرنے کے لیے دنیا کے سخت ترین درد کو برداشت کیا ہے، تم نے مجھ کو اپنے سینے پر سلایا ہے، میری پیشاب کی جگہ پر تو لیٹی ہوئی تھی، آج ٹھنڈک کی راتوں پر تو نے میرے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ اے میری ماں، میں نے تیرا لخت جگر پی کر، میں نے خون جگر پی کر بڑا ہوا، میرے بازو میں طاقت آئے، تیری دودھ کی وجہ سے میں چلنا سیکھا، تیری انگلی کی وجہ سے میں بولنا سیکھا، تیری بھلوے کی وجہ سے میں دیکھنا سیکھا، تیری دکھانے کی وجہ سے میں دنیا کے تمام تر آسانیوں کو حاصل کیا، تیرے سمجھانے اور بجھانے کے لیے، اس کے باوجود میں آج ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے میدان محشر میں چکر کاٹ رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، پریشان کے عالم میں ہوں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ اے میری ماں، مجھے ایک نیکی دے دے۔ ماں کہے گی بیٹا تو نے جو کچھ کیا ہے تو ان باتوں کو مانتا ہے؟ کہے گا بیٹا ہاں مانتا ہوں، میں نے تیرے لیے مصیبت اٹھائی ہے، یہاں اٹھائی ہے، بیٹا مجھے تو اپنا نیکی دے دے تاکہ میں جنت میں چلے جاؤں، تو مجھے اپنا نیکی دے دے، مجھے جنتی بنا دے، تمام تر مصیبتیں میں نے جھیلی ہے تیری پرورش کے لیے، بیٹا آج تو کچھ کام آ جا، آج اپنے نامہ اعمال کی نیکیاں مجھے دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں میں تجھ سے ایک نیکی لینے آیا تھا، اب تو میری ساری نیکی مانگ رہی ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ میں جہنمی بن جاؤں گا، جہنم میں چلے جاؤں گا، میرے روئے کچھ تو کام رحم کر، کچھ تو ترس کھا، دنیا کے تمام مصیبتیں جھیلی، آج میدان محشر میں ایک نیکی دے دے، تیرا کچھ نہیں جائے گا، میں جنتی بن جاؤں گا۔ ماں نے نہیں بیٹا نہیں، مجھے تیری نیکیاں دے دے۔ بیٹا وہاں سے مایوس ہو کر پھر بھائی کے پاس، پھر بہن کے پاس، پھر رشتہ داروں کے پاس، پھر دوست احباب کے پاس، دنیا میں کوئی جو آپ کے قریب ترین شخص تھے وہ سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ ماں باپ جب اپنے نہیں رہیں گے، ماں باپ جب نیکی نہ دے سکتے تو دنیا کا کون شخص ہوگا جو نیکی دے گا؟ بلا آخر ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، جس کے پاس فقط ایک نیکی ہوگی وہ کہے گا بھائی تیرے پاس اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود تو جہنمی بن گیا ہے، میرے پاس تو ایک نیکی ہے، میں کیسے جنتی بن سکتا ہوں؟ یہ لے تو ایک نیکی لے جا کے جنت میں چلے جا۔ وہاں وہ ترس یہی وہ دنیا جس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمنین، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پر ہم جس طرح کی آزادی چاہتے ہیں اس طرح کی آزادی ہمیں مل نہیں سکتی۔ کیوں کہ ہم پابند ہیں اللہ اس کے رسول کے،
تمیز نہیں کرتے ہیں اپنے رزق حاصل کرنے میں، حرام ہو یا حلال بس آنا چاہیے، کس طرح کی بھی دولت ہو جمع ہونی چاہیے. پھر ہم اس دولت کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں اور اس قدر گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑنی پڑے تو کوئی بات نہیں، نماز چھوٹ جائے لیکن دولت آنی چاہیے. اگر احکام شریعت چھوٹ جاتی ہے تو چھوٹے تو کوئی بات نہیں، دولت آنی چاہیے. اگر ہم کسی کو تاکید کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا خوف کھاؤ، اپنے اللہ اور رسول کے لیے کچھ تو ٹائم نکالو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ رسول کا ذکر کرو. کہتا ہے بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچے کی پرورش کرنی ہے، بچے کو پڑھانا ہے، بچے کو کھلانا پلانا ہے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں. یہ بات یاد رکھیے سورہ لقمان کے، وہ حضرت سورہ لقمان پر لقمان نے جتنی باتیں کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کے تمام باتوں کو امت محمدیہ کے لیے نصیحتاً اور ہدایتاً نازل فرمائی ہے کہ اے لوگوں، لقمان کے ان باتوں سے نصیحت پکڑو، کن باتوں سے جنہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی. اے میرے اولادوں، تم کو دولت جمع نہیں کرنی ہے اس لیے کہ یہ دولت اس طرح سے ہے. کوئی لوگ عرف عام میں بولتے ہیں کہ کھایا پیا انگ لگے، دان دیا سنگ چلے، بچا کچا جنگ لگے. اب تو اتنا ہی رزق حاصل ہونا کرنا ہے، میسر کرنا ہے جتنا آپ کھا سکتے ہیں. اگر آپ کے کھانے میں تکلیف ہو رہی ہے تو رزق حلال کی کسادگی کے لیے اللہ سے دعا کیجیے. اللہ رزاق ہے، رزق میں برکت نازل فرمائے گا. اللہ رزاق ہے، وہ رزق کا وعدہ کرتا ہے، رزق میں کشادہ پیدا کرے گا. اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں، جمعیت کے لیے رب کا وعدہ نہیں ہے کہ آپ مال و اسباب تم جمع کرو گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اعلان فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وہی رب قدیر ہے. اے نبی آپ کہہ دیجیے، اعلان کر دیجیے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے قبضے قدرت میں عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے، جس کے قبضے قدرت میں رزق بھی ہے اور بغیر غریبت بھی ہے. وہی مالک ہے رزق کا، وہی مالک ہے عزت کا اور ذلت کا، وہی رب قدیر ہے. تم رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، رب تمہیں ہر چیز عطا فرمائے گا. اس لیے کہ تمام تر آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی ہدایت پر نازل فرمائی ہے. ان آیتوں کو جس پہ میں نے اپنا موضوع شروع کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے لوگوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو اور عمل صالحہ کرو. اگر آپ کو اپنی بچے کی پرورش کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو ایسا جھوٹ جس بچوں کی پرورش کے لیے بولتے ہیں وہ بھی حرام ہے. بچے کو لا کر دیں گے، حرام رزق کھائے گا، اس کی دنیا خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگا. آپ کی جھوٹ کی وجہ سے آپ دنیا میں کاذب اور جھوٹا کہلائے، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت آپ پر ہوئی اور اپنے بچوں پر بھی ہوگی. میدان معاشر میں کوئی ایسا سراج نہیں ہے جو ان بچوں کی بخشش کرا سکے، اللہ کے بارگاہ میں کوئی کھڑا ہو سکے. اللہ تبارک ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن رہے اور اللہ کی خشیت اپنے دل میں بسائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.